السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وکیل صاحب، میں ابرار ارم جدہ سے بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ ایک بھائی دیوبندی تبلیغی جماعت کے ہیں، وہ جو ہے سو بتا رہے تھے کہ جو ہے سو قربانی کرنا جو ہے سو اس کے لیے جو ہے سو 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی کا نصاب ہے، وہی جو ہے سو یا جس کے پاس اس حساب سے پیسہ ہے اسی پہ جو ہے سو قربانی جو ہے سو کرنا لازم ہے۔ جس کے پاس جو ہے سو اتنی استطاعت نہیں ہے وہ قربانی جو ہے سو نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ کیا جو ہے سو کوئی صحیح حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ اس کا تھوڑا میرے قرآن حدیث سے جو ہے سو دلیل دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ویاکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اور درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سوال بھیجنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما کر ہمیں واٹس ایپ اپنا وائس میسیج کر دیں، ہم یوٹیوب پر آپ کے سوالوں کا جواب لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ البتہ بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن ضرور الاؤ کریں تاکہ جیسے ہی ہم آپ کے سوال کو اپلوڈ کریں آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے، ورنہ آپ بھی اعتراض کریں گے ہم نے عاقل صاحب کو سوال بھیجا انہوں نے جواب ہی نہیں دیا۔ آج ہی ایک صاحب نے، حالانکہ ان کا جواب موجود ہے لیکن اعتراض کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا۔ جواب میں دے چکا ہوں محترم، جب آپ نوٹیفیکیشن الاؤ نہیں کریں گے آپ کو نوٹیفیکیشن نہیں آئے گی۔ دوسری چیز، اگر آپ ویڈیوز نہیں دیکھیں گے یوٹیوب پر تو پھر کیسے آپ کو پتہ چلے گا آپ کے سوال کا جواب؟ آپ یہی شک اور شبے میں رہیں گے بلکہ اعتراض کرتے رہیں گے کہ عاقل صاحب آپ نے تو ہمارے سوال کا جواب ہی نہیں دیا۔ خلاصہ کلام، اور اس سوال کے جواب پر آتا ہوں۔ کسی تبلیغی دیوبندی بھائی نے یہ بتایا ہے جدہ میں ابرار صاحب کو کہ زکوٰۃ کا جو نصاب، جو صاحب نصاب ہے وہی قربانی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی کو قربانی نہیں کرنی چاہیے اس پر، بلکہ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ واجب ہے۔ اس سلسلے میں میں پہلی ویڈیو بھی میری آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ یہ سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز نے اس سلسلے میں کیا کہا وہ بھی میں بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند میں لے کر چلتا ہوں آپ کو، جنہوں نے جواب نمبر 6920 پر فرمایا، پوچھا گیا زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں فرق تفصیل سے بتائیں۔ تفصیل سے سن لیجئے۔ وہ یہ کہتے ہیں وجوب زکوٰۃ کے لیے مال کا نامی ہونا نیز اس پر سال گزرنا شرط ہے، جبکہ وجوب قربانی کے لیے نہ تو مال کا نامی ہونا شرط ہے یا نہ ہی اس پر سال گزرنا۔ اگر کسی کے پاس حوائج اصلیہ سے زائد زمین جائیداد عدیہ اثاثہ ہو تب بھی شرعاً قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ زکوٰۃ کا صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ احناف کے بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے لیکن نہ قرآن میں اس کی کوئی دلیل ہے اور نہ ہی حدیث میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ یہی بات دارالافتاء جامع العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن، جو دیوبندیوں کا پڑوسی ملک میں ایک ادارہ ہے، انہوں نے بھی کہا کہ قربانی واجب ہونے کا نصاب، قربانی واجب ہونے کا نصاب وہی ہے جو صدقہ فطر کے واجب ہونے کا نصاب ہے، یعنی جس عاقل، بالغ، مقیم، مسلمان مرد یا عورت کی ملکیت میں قربانی کے ایام میں ذمے میں واجب الادا اخراجات اور قرض منہا کرنے کے بعد ضرورت استعمال سے زائد اتنا سامان یا سامان موجود ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اس سے زائد ہو، خواہ ضرورت سے زائد ہو یا نہ ہو، اس کے علاوہ تو ایسے مرد اور عورت پر قربانی واجب ہے اور ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں یہ بات انہوں نے ابتدائی طور پر بتائی کہ قربانی واجب ہونے کا نصاب وہی ہے جو صدقہ فطر کے واجب ہونے کا نصاب ہے، اور صدقہ فطر کن پر واجب ہے؟ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ حالانکہ عید الاضحیٰ کی جو قربانی ہے یہ کسی پر بھی واجب نہیں ہے۔ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا الاضحیہ سنہ ولیست بواجبہ، یہ اضحیہ سنت ہیں۔ یہ جو ایام تشریق ہیں 3 دن اور عید کا دن، تو یہاں ایام تشریق میں 4 دن ہیں، 10،
11, 12, 13 ان 4 دنوں میں قربانی کرنا سنت ہے. اور اگر آپ نے ایک جانور قربان کر لیا ہے تو گویا آپ نے سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر لیا ہے. سنت مؤکدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ وہ سنت ہے جو آپ نے بھی کی ہے, آپ کے بعد تمام مسلمانوں نے اس کو فالو کیا ہے. وَإِذَا كُنْتَ فِي بَيْتٍ مُسْتَقِلٍ أَيُّهَا السَّائِلُ فَإِنَّهُ شَرْعٌ. اگر آپ مستقل اپنے والد سے الگ رہتے ہیں تو پھر آپ کو الگ قربانی کرنی چاہیے. والد کی قربانی میں چونکہ آپ مستقل ہیں اس لیے اس کا حصہ آپ نہیں بلکہ آپ الگ قربانی کریں. لیکن شیخ ابن باز سے پوچھا گیا کہ کیا یہ واجب ہے؟ شیخ نے فرمایا فحکم الاضحیہ انہا سنہ مع الیسار. اگر آپ پر آسانی ہو تو اس سنت پر عمل کیجئے. یہ قربانی کرنا مسنون عمل ہے اس کے لیے جو کہ آسانی سے کر سکتا ہو. ولیست واجبہ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور صحابہ نے اور اس کے بعد مسلمانوں کا اس پر یہی عمل رہا ہے. فی ادلۃ الشرعی ما يدل علی وجوبها. اس میں کوئی بھی ایسی دلیل قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے کہ اس کے وجوب ہونے کا کوئی ثبوت ملتا ہے. والقول بالوجوب قول ضعیف. جس حدیث سے اس کے واجب ہونے کا فتویٰ دیا جاتا ہے وہ ضعیف ہے. یہاں آپ میرے چینل پر اس حدیث کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس حدیث کے بارے میں علماء محدثین کا, بعض اہل علم نے اس کو صحیح کہا ہے لیکن اکثر اہل علم کا موقف یہ ہے کہ وہ حدیث بھی ضعیف ہے. تو میرے بھائی, میرے عزیز, میرے دوست, قربانی کرنا مسنون عمل ہے اور یہ نصاب سے, زکوٰۃ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. واللہ تعالی عالم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس چینل کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کی اصلاح کر رہا ہے تو اس لائق بھی ہے کہ اس کو سپورٹ کیا جائے. بھی اور ممبرشپ اسکیم جوائن کرنے کے بعد اس کے حصے دار بن جائیے. امید ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخله كان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین.